الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جیسا کہ معلوم ہے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. آج اس کی 6 تاریخ ہے. اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، ہجری کیلنڈر کا. اسلام نے اپنا کیلنڈر بھی الگ رکھا ہے، دوسری قوموں کے تابع نہیں رکھا. الحمدللہ ہمارا کیلنڈر ہجرت کے سال سے شروع ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ کو، اس وقت سے آج 1441 سال ہو چکے. یہ یاد ہے، یادگار ہے. مسلمانوں نے دوسری قوموں کا محتاج، ہمیں اسلام نے مسلمانوں کو دوسری قوموں کا مذہبی معاملات میں محتاج نہیں رکھا. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ سب چیزیں انہی کے تابع ہے. عاشوراء اور ذی الحجہ عیدین. الحمدللہ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا. اس عشرے کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے مہینے کا روزہ رکھنا ایسا ہے، مجھے امید ہے کہ اس سے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، معاف ہو جائیں گے صغیرہ گناہ ایک سال کے ایک روزے سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ طیبہ، تو یہاں یہودیوں کی بھی بڑی آبادی تھی. تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کو. آپ نے ان سے وجہ پوچھی تو بتایا انہوں نے کہ ہم خوشی مناتے ہیں ایک واقعے کی، اور وہ یہ کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر پر فتح مبین عطا فرمائی تھی اور اس کو غرقاب کیا تھا سمندر میں. ہم اس کا شکرانے اور خوشی کے طور پر یہ دن مناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی زیادہ قریب ہیں، وہ تو ہمارے محترم نبی، ہم تو ان کو نبی مانتے ہیں. اس واسطے ہم بھی روزہ رکھیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کا حکم دے دیا اور خود بھی رکھا، روزوں کا مسلمانوں کو بھی حکم دیا. صحابہ کرام نے روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس میں تو ہماری مشابہت ہو رہی ہے عبادت میں یہودیوں کی عبادت کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کے لیے حکم دے دیا کہ اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو اگلے سال میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھوں گا. نویں کا یا 11ویں کا اور مزید رکھوں گا.
10ویں کا تو رکھو ہی گا، اس کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی عبادت میں مشابہت نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور یہ حکم فریضہ تھا، اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان کے روزوں کا حکم نہیں آیا تھا، یہ فرض تھا۔ چنانچہ آپ نے سب نے روزہ رکھا، لیکن جب روزہ کے احکام نازل ہو گئے رمضان کے، تو پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب یہ مستحب ہے، جس کا دل چاہے روزہ رکھ کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، نہ رکھے روزہ تو مواخذہ کچھ نہیں۔ روزے فرض ہے رمضان کے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ پھر یہ کہ اسی مہینے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، لاڈلے نواسے، ہمارے سرتاج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، دردناک شہادت ہوئی، یہ واقعہ بھی اسی میں پیش آیا ہے، اور فاروق اعظم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ بڑی اہمیت ہے ان دنوں کی، اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ جہاں تک شہادت کا معاملہ ہے، تاریخ اسلام تو شہداء کے تاریخ سے بھری پڑی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، فاروق اعظم کو بھی شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو شہادت تو مسلمانوں کا زیور ہے۔ ہماری فوجوں کا بھی سب سے بہتر مقصد یہی ہوتا ہے کہ فتح یا شہادت۔ الحمدللہ میں اس عمر میں بھی روزانہ تقریباً دعا کرتا ہوں، اللہم قوینی علی الجہاد فی سبیلک، اپنے راستے میں جہاد کی توفیق عطا فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرمایا کرتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے مجھے، اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جاؤں۔ آپ کو تمنا تھی شہادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو شہادت تو ہماری فوجوں کا سرہ امتیاز ہے۔ ہمارے فوجی افسر ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ہندو افسر فوج کا ہمیں ملا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا یہ شہادت کا کیا قصہ ہے؟ ہم نے کہا یہ تو ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، تم زندہ رہنے کے لیے لڑتے ہو، ہم مرنے کے لیے لڑتے ہیں، اور جو مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے کوئی مارنا آسان نہیں ہوتا۔ الحمدللہ۔ آج دوسرا مسئلہ آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ سن 65 میں کتنے سال ہو گئے؟ 20 اور 34 54 سال ہو گئے۔ 54 سال پہلے بھارت نے ایک بڑی خباثت کے ساتھ، بڑی زبردست تیاریوں کے ساتھ، بڑی رازداری کے ساتھ اسی رات کو 6 ستمبر کی رات کو اخیر شب میں اچانک بھرپور حملہ کیا تھا پاکستان کی سرحد پر، لاہور کی سرحد پر۔ اچانک حملہ تھا اور زبردست بھرپور حملہ تھا۔ پیچھے دور دور تک ان کے فوجی گاڑیوں کی قطاریں تھیں، دور دور تک، میل تک، اور وہ یہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم لاہور کو آج فتح کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس نے دعوت نامے بھی جاری کر دیے تھے اس کے کمانڈر ان چیف نے لاہور کے جیم خانہ کلب میں کہ آج شام کو چائے کی دعوت ہے تمہاری لاہور کا جیم خانہ کلب میں، ہم فتح کر لیں گے۔ اور بلا شبہ تیاری ان کی ایسی ہی تھی، اگر مقابلے پر شہادت کے طلبگار نہ ہوتے موجود۔ چنانچہ بی بی سی نے صبح کو سب سے پہلی خبر یہ سنائی کہ لاہور پر انڈیا کی فوجوں کا قبضہ ہو گیا، یہ خبر سنائی، کیونکہ بی بی سی والوں کو بھی یقین تھا کہ جیسا حملہ ہو رہا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ لیکن ہمارے مجاہدین شہادتیں دے دے کر اس حملے کو ایسا روکا ہے کہ آج تاریخ میں اس کو
ہماری پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے وہ. ہماری فوجوں کے جو جنرل صاحبان تھے وہ آگے آگے بڑھے، کرنل، افسران اپنے سپاہیوں کو پیچھے چھوڑتے تھے، افسران آگے آ کے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے. ہم چاہتے تھے کہ ہم یہاں قربانی دیں. صرف ایک کمپنی تھی اور اس نے BRB نہر کے اوپر حملہ کیا تھا. وہاں سے امرتسر کی سرحد سے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے اور BRB نہر کو اگر وہ پار کر لیتے تو لاہور کا راستہ ان کے لیے کھل جاتا. یہاں پر جو قربانیاں دی ہیں ہمارے مجاہدین نے وہ تاریخ کا سنہری باب ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہماری فوجوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی اس وقت. الحمدللہ ہماری فوج بہادر فوج ہے، شہادت کی طلبگار فوج ہے. شہادت یا غنیمت یا شہید یا غازی اسی کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. شہادت یا فتح. اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدین کی اور ہماری فوجوں کی اب بھی حفاظت فرمائے. الحمدللہ کل ہی ہماری فوج کے حضرات سے کچھ بات ہو رہی تھی. ہم اپنی فوج کو دنیا بھر کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج سمجھتے ہیں. طاقتور فوج ہے، تربیت یافتہ فوج ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ شہادت کے شوق سے لبریز ہے. یہ 6 ستمبر آج اس کی یاد منائی جا رہی ہے کیونکہ اس عرصے میں بھارت نے یہ بھی بہت زبردست حملہ کیا ہے جو اب موجودہ اس نے قانون بنایا ہے اور کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ قرار دے کر یہ قرار دے دیا کہ بین الاقوامی طور پر، قانونی طور پر یہ ہمارا ہی حصہ ہے. حالانکہ اقوام متحدہ میں آج تک وہ قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ کشمیر کے عوام کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ پاکستان میں ساتھ رہیں یا انڈیا کے ساتھ رہیں، لیکن سازشوں سے کشمیر پر انہوں نے قبضہ کروایا تھا اور آج تک وہ قبضہ ناجائز چلا آ رہا ہے. ہمیں تمام مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے دعاؤں سے، اور اگر پیسے بھیج سکتے ہیں تو پیسوں سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو، ہماری قیادت کو، ہماری حکومت کو توفیق دے، اگر وہ جہاد کا اعلان کر دے تو سب سے بہتر علاج یہ ہے. سب سے بہتر علاج. آج تک کشمیر کے اوپر جہاد بھرپور انداز میں نہیں ہوا. سرحدی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، چھوٹی پلوامہ جیسا ہو گیا تھا قصے، اور سرحدی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. باقاعدہ بھرپور جنگ نہیں ہوئی. جنگ ہوئی تھی اس میں فتح ہوئی تھی. جتنی جنگ ہوئی سن 48 میں جب ہم پاکستان آئے ہیں تو جنگ چل رہی تھی کشمیر میں اور ہمارے آفریدی قبائل بڑھ چڑھ کر اس میں جہاد میں شریک تھے. کشمیر کے مجاہدین بھی اس میں شریک تھے اور الحمدللہ انہوں نے آزاد کشمیر کا علاقہ آزاد کرا دیا. کس نے آزاد کروایا؟ مجاہدین، یہ ہمارے آفریدی قبائل نے اور کشمیری مجاہدین نے. جہاں تک فوج کا معاملہ ہے، ایک افسوسناک بات یہ ہوئی اس وقت اور افسوسناک تھی، وہ یہ کہ اس وقت تک پاکستان نیا نیا بنا تھا. پاکستان کی بہت ساری چیزیں ابھی تک ہندوستان سے نہیں آئی تھیں. فوج بھی پوری طرح وہاں سے نہیں آئی تھی، وہاں کا سامان بھی نہیں آیا تھا، سرکاری ملازمین بھی سارے نہیں آئے تھے. بالکل نیا نیا مسئلہ تھا. تو فوج کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ انگریز تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ مجاہدین کشمیر حملہ کر رہے ہیں اور یہ پہنچ گئے تھے سری نگر کا جو پاور ہاؤس ہے وہاں اس کے قریب پہنچ گئے تھے. اگلی صبح کو وہاں پر حملہ کرنے کا پروگرام تھا. کرنل صاحبان نے جو ہمارے دوست تھے انہوں نے بعد میں بتلایا کہ اچانک اس کمانڈر ان چیف نے سیز فائر کا اعلان کر دیا کہ فوج آگے نہ بڑھے. ان کی کچھ قانونی مجبوری تھی کیونکہ معاہدہ یہ ہوا تھا پہلے سے کہ پاکستان کے فوج کا جنرل جو ہوگا وہ ایسا کوئی حکم نہیں دے گا جو یک طرفہ ہو.
تو قائد اعظم بھی زندہ تھے، لیاقت علی خان بھی زندہ تھے. تو خیر یہ قصہ ہوا کشمیر میں اس وقت جب 48 میں جہاد ہو رہا تھا. وہاں کے علماء آ کر ہم سے بتایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس توپوں کا جواب، ہمارے پاس توپیں تو ہے نہیں. ہم جب جہاز حملہ کے لیے آتا انڈیا کا تو ہم بہت سارے آدمی مل کر فائرنگ کرتے رائفلوں سے اور جہازوں کو گراتے ہیں، اور ہمارے رگ رگ سے پھر لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکلتا ہے جہاد کی شوق میں. الحمدللہ اس طریقے سے فتح ہوا اور سیز فائر ہو گیا. اس کے بعد سے آج تک ایک قدم ہماری فوجیں آگے نہیں بڑھا سکی. بس انگریز آگے بیچ میں، اقوام متحدہ کا مسئلہ آ گیا، قرارداد میں چلک بھائی وہاں سے مسئلہ طے ہوگا اقوام متحدہ سے، وہاں فیصلہ ہو گیا کہ ان کو اختیار ہے یہ آزاد رہیں، پاکستان میں شامل ہوں یا انڈیا میں شامل ہو. لیکن وہ قرارداد اقوام متحدہ میں پڑی ہوئی ہے. ہمارے پاکستان کے حمایت میں عام طور سے اقوام متحدہ کے ممالک بڑی طاقتیں جو ہے پاکستان کی حمایت کرتی نہیں. آج تک ان کو قرارداد کو ڈال رکھا ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا اور زبردستی کا قبضہ انڈیا نے کیا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اگر ہماری حکومت کو اللہ تعالی طاقت بھی دے، ہماری فوج کو توفیق بھی دے، ایمانی قوت بھی عطا فرمائے اور جہاد کی اسپرٹ پیدا کرے پوری قوم میں، پوری قوم میں جہاد کا جذبہ پیدا کریں، پوری قوم کو جہاد کے لیے تیار کریں. صرف فوج کے لڑنے سے جنگ نہیں جیتی جاتی. عوام جب تک ساتھ نہ ہو، پوری قوم فوج کے ساتھ ہو. سن 65 کا جو جنگ تھی اس میں پوری قوم جنگ لڑ رہی تھی، صرف فوج نہیں لڑ رہی تھی. ہماری فضائیہ، ہماری نیوی، ہماری بحریہ اور ہماری آرمی یہ تو تھی ہی. عوام لگے ہوئے تھے. ہمارے نوجوانی کا زمانہ تھا، ہم لگے ہوئے تھے. اعلان ہوا ایک مرتبہ کہ انڈیا نے اپنی چھاتہ بردار فوج اتاری ہے کراچی میں. پوری کراچی کے لڑکے جتنے تھے ہم سب مدرسوں کے طلبہ بھی جنگلوں میں گھس گئے جا کر. آس پاس جتنے جنگل تھے، جگہیں تھی کہ کہاں ان کو پکڑیں گے ہم. کسی کو کوئی فقیر بیٹھا ہوا تھا اس کو پکڑ لیا، کوئی اور ایسی طرح بیچارہ پہاڑ پڑا تھا، بڑی مشکل سے اس کی جان چھوٹتی تھی. خلاصہ یہ کہ پوری قوم لگی ہوئی تھی اور 17 دن تک جو جنگ جاری رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں مدد کے لیے. اور ہر قدم پر مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی. نیوی نے دوارکا کا اڈا جا کر تباہ کیا انڈیا کے، جہاں سے کراچی پر حملے ہو رہے تھے. جہاں ہوائی جہاز یہاں سے گزرتے تھے ہمارے اوپر سے، ادھر سے جہاز آتے تھے اور ہمارے اوپر سے گزر کے آئل ریفائنری پر حملہ کرتے تھے، کیواڑی کے ٹنکیوں پر حملہ کرتے تھے. ہم یہاں سے تماشا دیکھتے تھے کہ اس زمانے میں آبادی وہاں تک زیادہ تھی نہیں، سمندر تک. تو بس ہم دعائیں کیا کرتے تھے. ہمارے جو فوجی پائلٹ ہوتے تھے اس کو گھیرتے تھے جہازوں کو انڈیا کے، ان کو یہاں نہیں گراتے تھے، گھیر کے لے جاتے تھے کراچی سے باہر اور وہاں لے جا کر اس کو شوٹ کرتے تھے، گراتے تھے. تو یہاں خوشیاں منائی جاتی تھیں الحمدللہ. پورے ملک میں ایک چوری کا واقعہ نہیں پیش آیا 17 دنوں میں. پوری قوم متقی پرہیزگار بن گئی تھی. ایک رپورٹ نہیں آئی کسی پورے ملک میں چوری کی ہو. جہاد کی ایسی برکات ہے، سب متحد ہو گئے تھے. نہ کوئی سیاسی پارٹی باقی رہی تھی مقابلے پر، نہ فرقہ وارانہ اختلافات باقی رہے تھے. سب متحد ہو کر ایوب خان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تھے. ایوب خان نے 11 بجے 6 ستمبر کی رات گزار کر 11 بجے ریڈیو پر اعلان کیا. ٹی وی تو تھا نہیں اس زمانے میں. پاکستان کی تاریخ کی واحد تقریر ہے وہ جس میں اس نے جہاد کا اعلان کیا اور کہا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پر ہم جہاد شروع کر چکے ہیں، آپ اس کا دشمن کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں. پھر جو قوم لگی تھی وہ ایسے کیفیت تھی کہ ہر شخص بےتاب تھا، بچہ بےتاب تھا، سب جنگ کر رہے تھے. تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے. اقوام متحدہ کی قرارداد تو پڑی رہے گی، کبھی فیصلہ نہیں ہوگا اس پر. وہاں شکایتیں کرتے جائیں گے، شکایتیں بھی کریں
لیکن اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ اگر نکلے گا تو جہاد سے نکلے گا. اللہ تعالی ہماری فوجوں کو طاقت بھی دے، ہمت اور حوصلہ بھی دے، جہاد کی اسپرٹ وہ خود بھی پیدا کریں اور جہاد ہی کی اسپرٹ سے دوسروں کو بھی، پوری قوم کو بھی تیار کریں. جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، الحمدللہ ہم افغانستان کے جہاد میں بھی 2 مرتبہ گئے اور دونوں مرتبہ جنگ میں، پہلی مرتبہ تو جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا اور ان کی بہت کافی نقصان پہنچایا ان کو، روسی فوجوں کو. دوسری مرتبہ گئے، جنگ کی نوبت نہیں آئی، پھر واپس آ گئے. تو جب ہم وہاں جہاد میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد کا عجیب و غریب تماشا ہم دیکھتے تھے. ان کی توپیں 20 میل مار کرنے والی پہاڑی پر لگی ہوئی تھی اور ہم ان کے سامنے کے میدان سے گزر رہے تھے. ان کے گولے گرتے تھے، ہماری جیپ آگے گزرتی تھی. ایک قدم کیا آگے ہماری جیپیں جب بچتی رہی، ایک ہماری 2 جیپیں تھیں اور دونوں میں سے کسی پر دشمن کی فائرنگ کامیاب نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ تو مدد کرتے مجاہدین کی جب اللہ کے راستے میں جہاد کا ارادہ کر لیں. ہم اپنی فوج کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے جہاد کا اعلان کیا تو انشاءاللہ ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے لڑیں گے، اپنی فوج کے جھنڈے کے نیچے لڑیں گے، اپنی فوجی قیادت کے نیچے جھنڈے کے نیچے لڑیں گے اور اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنے بیٹوں کی قربان جانیں کریں گے اور سب بیٹوں کو بھی تیار کریں گے. بھارت میں تو کیفیت یہ ہے کہ وہاں کشمیر میں کوئی آدمی اپنے بیٹوں کو فوج میں نہیں بھیجتے کہ وہاں جائے گا تو مر جائے گا. اور ہمارے آدمی بھیجے جاتے ہیں کہ شہید ہوگا، شہادت ملے گی یا کامیاب ہوں گے. خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کی تیاری بھائی آپ حضرات بھی کریں، دعا بھی کریں. جہاد کی تیاری میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کریں. آپ اس میں ملک کا کرپشن ختم کریں، حرام خوری چھوڑیں، حلال روزی کھائیں. حرام خوری کے ساتھ جہاد نہیں ہو سکتا. حرام خوری کو چھوڑیں اور جہاد کی تیاری کے جو طریقے ہوا کرتے ہیں ان کو اختیار کریں اور اپنی فوج کو بھی یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے کشمیر میں جہاد کیا تو ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے لڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.